2 مارچ 4:33۔ کیسا ہے نا کہ اگر موسم صاف ستھرا پڑا اور اچانک سے ایک اڑن تشتری ہوا میں آ جائے اور غائب ہو جائے تو لوگ کہیں گے واو کہیں سے آئی تھی، خود بخود نہیں آئی تھی، اور کوئی چلا رہا ہے، خود نہیں چل رہی، یہ اڑن تشتری کسی نے بھیجی ہے، وہ یا نہ ہو تو بھی یہ انسان کی کھوپڑی میں آ جاتا ہے، فوراً مان لیتا ہے۔ لیکن ابھی گزشتہ دنوں کی اور آج کے دنوں کی جو دھوپ چل رہی ہے اور گرمی چل رہی ہے لاہور شہر میں فروری کی، اس کے بیچ میں پورے شہر پہ ایک اڑن تشتری آتی ہے، اڑن تشتری کنٹرول چلتی ہے، پھر میرے بات کے کہنے پر وہ کام کرتی ہے، جیسے جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے ویسے وہ چل رہی ہے، اور اس کے بعد پورے شہر سے اڑن تشتری غائب ہو جاتی ہے۔ زمین پر انسان ہے، ہوا میں اڑن تشتری ہے، کون سی؟ بادلوں کی اڑن تشتری جس نے پورے شہر کو گھیرا ہوا ہے، اور وہ بادل بھی پانی بھی برسا رہی ہے، وہ سورج بھی ہٹا رہی ہے، وہ بادل بھی ہٹا رہی ہے، وہ سب کچھ کر رہی ہے اور غائب ہو جا رہی ہے۔ اس کے بعد اس وقت میں اور ابھی میں اور اس سے پہلے کے دنوں میں کچھ بھی ایسا نہیں ہو رہا، اور آسمان صاف ستھرا پڑا ہوا ہے، فضا صاف ہے، تو کیا پتہ لگتا ہے؟ خود بہت تو نہیں آئی تھی وہ اڑن تشتری، کسی کے بھیجنے پہ آئی تھی اڑن تشتری، کسی نے بھیجا تھا اور کوئی کنٹرول بھی کر رہا تھا اس کو، لیکن وہ میں نہیں تھا۔ یہی تو سمجھانا ہے۔ اگر ایک انسان کنٹرول کر رہا ہو بادلوں کو، ہواؤں کو، فضاؤں کو، پانی کو، تو پھر وہ انسان کیا ہوگا؟ خدا ہی ہوگا انسانی روپ میں، یہی کہا جا سکتا ہے۔ یا پھر دوسری صورت میں وہ انسان ایسا ہوگا جس کا تعلق اس خدا سے ہوگا جو اس اڑن تشتری کو کریٹ کر کے کنٹرول کر رہا ہے، کیونکہ انسان کہہ رہا ہے اور وہ کام ہو رہا ہے، اس کا مطلب کہ کوئی ہے جو اس کی اس بات پر وہ کام کر رہا ہے، وہ دکھائے گیا اللہ اور بندے کا تعلق۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ اتفاق نہیں تھا، اتفاق ہوتا تو بارشیں ہوتی چلی جاتی، مونسون ہوتا ہے، کوئی سسٹم ہوتا تو چلتا چلا جاتا۔ اگر گرمی ہی چل رہی تو گرمی ہی چل رہی ہے نا، گرمی ہے، گرمی چل رہی ہے، پتہ لگ رہا ہے، سردی ہے تو سردی چلتی رہنی چاہیے، پتہ لگنا چاہیے نا، وہ تو نہیں ہو رہا۔ بارشوں کا سین ہے تو بارش کا سسٹم چلنا چاہیے، پتہ لگنا چاہیے۔ اور جب سائنس کے پڑھنے والے، محکمہ موسمیات والے کہہ رہے ہیں کہ بارش کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، گرمی ہوگی، موسم خوش رہے گا، دھوپ بھی بڑھتی جائے گی، تو پھر وہی چلنا چاہیے اور وہی ہو رہا ہے۔ تو پھر سسٹم بیچ میں کون لاتا ہے اور کون لا کے چلاتا ہے، کنٹرول کرتا ہے اور ایسے کر کے لے کے چلا جاتا ہے اچانک سے؟ بس وہی خدا ہے اور وہی اللہ ہے۔ میں تو اس ویڈیو بناتا رہوں گا جب تک میری توفیق رہی اللہ کی طرف سے، اور ذلیل کرتا رہوں گا اسلام کے دشمنوں کو اللہ کی مدد سے۔ تم کچھ بھی کر لو، تم اس معجزے کو ریپلیکیٹ بھی نہیں کر سکتے، تم مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، تم رل رل کے مرو گے، جل جل کے مرو گے، سڑ سڑ کے مرو گے، جتنا بھونکنا ہے بھونکو اللہ کے خلاف۔ آؤ بیٹا جہنم میں تو تم نہیں آنا ہے نا، کرو جتنی لڑائی کرنی ہے لڑو مسلمانوں سے، جہنم میں تم ہی جاؤ گے، اور جتنی دشمنی کرنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کر لو، اینڈ میں انجام تمہارا ہی برا ہونے والا ہے، تمہارا بھی اور ان سب کا جو تمہارے ٹٹو ہے نا، جو تم کافروں کے تلوے چاٹ رہے ہیں، جو تم کافروں سے ڈالرز لے کے ایمان بیچ رہے ہیں، وہ بھی تمہارے ساتھ بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینکے جائیں گے۔ ان بغیرتوں کے ساتھ بھی وہی دردناک عذاب کا معاملہ ہوگا جو تمہارے ساتھ ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنے ایمان بیچ دیے۔ وہ 2 ٹکے کے 2 کوڑی کے لوگ جنہوں نے تمہارے لیے اپنے اسلام کو بیچا، ایمان کو بیچا، اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ صرف انسانوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں اپنی باتوں سے اور لفظوں سے، وہ اللہ کو کبھی بیوقوف نہیں بنا سکتے، کیونکہ وہ اللہ ہے۔ امیزنگ، دس از امیزنگ۔ اگر یہ پتوں کی جگہ تم نے دیکھی ہو، میں تمہیں ایک فرق دکھاتا ہوں زبردست، ابھی ہو گیا تو دکھائی دوں۔ پوری شاخوں کے اندر سے ایک اکا دکا کے علاوہ سب غائب ہے۔ تو دیکھنا ذرا، میری پچھلی ویڈیوز دیکھ لینا اس پتوں والی جگہ کو، ادھر دیکھو ذرا سارے، اور یہاں سین نوٹ کرو۔ کیا یہ بھی اتفاق ہے؟ اتنا کنٹرول، یہ میں اپنی پلانٹ سیریز میں لاؤں گا باقی ریلیٹ۔ کس کی پاور ہے یہ؟ ایک پورا اکھیڑ کے رکھ دیا اور دوسرے کو اکھڑنے بھی نہیں دیا، معمولی سا اس میں کچھ تبدیلی ہوگی تو ہوگی، باقی اکھڑ چکا ہے پورا، سارے پتے ٹوٹ کے گرے۔ کیسے؟ اللہ ہے، وہ اپنی پاور سے، قدرت سے کر رہا ہے۔ خیر، اب نکلو یہاں سے بیٹا، کوئی کر نہیں سکتا، کوئی دکھا نہیں سکتا، پورے آسمان و زمین کے اندر بیچ کے ہوا میں بادل، کسی کا باپ بادلوں کو کنٹرول کر لے گا؟ تو آ جاؤ، تم آ جاؤ، آؤ بادل کنٹرول کرو، چلو کھڑے ہو کیمرے لے کے اپنے، بلاؤ اپنے رام وشنو کرشنا ہنومان زیوس تھور کو، آؤ نا تم بھی، تمہاری کو پھٹ کے یاد میں آ جاتی ہے، تمہارے کو پیشاب جان نکل جاتا ہے، ڈر کیوں لگتا ہے اتنا لیجنڈ سے؟ ڈر تو تمہارے باپ کو بھی لگے گا، تمہاری ان نسلوں کو بھی لگے گا جو کبھی مقابلہ کرنے کی سوچیں گی لیجنڈ کا، جو تمہارے ساتھی ہیں لیکن ہمارے دشمن ہیں، ڈر تو ان کو بھی لگے گا۔ اور جب وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے، کبھی اسلام میں داخل ہو گئے، سوچو پھر تمہارا کیا کریں گے؟ جب وہ میری ویڈیوز دیکھیں گے، سیریزیں دیکھیں گے، ان کو پتہ لگے گا یہ بندہ صحیح دین کی طرف بتا رہا تھا، اسلام سچا دین ہے، اس کے مقابلے میں سارے کے سارے لوگ جو جھوٹے مذہب پہ بلا رہے ہیں وہ جھوٹے ہی ہیں، بیوقوف بنا رہے ہیں اور چال باز ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میرا اللہ تو سچا خدا ہے، قرآن بھی سچا کلام ہے اس کا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری نبی ہیں اللہ کے، اور اسلام سچا دین ہے، کلیئر ہو چکا ہے۔ تم لوگ سنی مسلم مین آف اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے،
اٹس امپاسبل فار ایور. تھینک یو اللہ.